اہرام مصر نے اپنے حیران کن سائز اور منفرد ترین ڈیزائن کی وجہ سے صدیوں تک لوگوں کو مسحور کیے رکھا۔ تعمیراتی دنیا کے یہ شاہکار تقریباً 2.8 ملین پتھر کے بلاک اور تقریباً 6 ملین ٹن وزنی پتھروں سے تعمیر کیے گئے اور آج بھی مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ جہاں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اہرام مصر قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے وسیع مقبرے ہیں، وہیں نکولا ٹیسلا ایک ایسے محقق تھے جنہوں نے پہلی بار انکشاف کیا کہ یہ مقبرے نہیں ہیں بلکہ ان کی اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان ڈھانچوں میں ایک چھپی طاقت موجود ہے، ایک ایسی طاقت جو دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص اہرام مصر کے بارے میں سوچتا ہے تو شان و شوکت اور اسرار کی تصویریں ذہن میں آتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے تعمیر کیے گئے یہ عظیم و شان ڈھانچے آج بھی حیرت انگیز طور پر موجود ہیں۔ اب بھی موجود ایک سوال جس نے تاریخ دانوں اور سائنسدانوں کو صدیوں سے الجھائے رکھا وہ یہ ہے کہ یہ اہرام اتنی مضبوطی اور درستگی کے ساتھ کیسے بنائے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ نکولا ٹیسلا بھی انہی محققین میں سے ایک تھے جنہیں اہرام مصر سے گہری دلچسپی تھی اور وہ بھی انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی ٹیسلا ان قدیم ڈھانچوں اور ان کے اندر چھپے ہوئے رازوں کے سحر میں گرفتار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جدید تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اہرام مصر میں خاص طور پر گیزا کے اہرام میں عمارتی ڈھانچے کے علاوہ بھی بہت کچھ موجود ہے۔ نکولا ٹیسلا نے کئی سالوں کے تحقیق کے بعد یہ تھیوری پیش کی کہ یہ اہرام مصر میں بہت زیادہ توانائی پیدا کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کی نظریات کے مطابق اہرام جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائے گئے تھے اور انہیں بنانے کے لیے ایسے پتھروں کا استعمال کیا گیا جو مخصوص خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ پتھر سورج اور چاند سے توانائی حاصل کر کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ ان پتھروں کا یہ خاص مواد اہرام مصر کے منفرد ڈیزائن اور پوزیشن کے ساتھ مل کر توانائی کا ایک ایسا میدان پیدا کر سکتا ہے جو پورے شہر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نکولا ٹیسلا کے مطابق یہ اہرام وائرلیس بجلی پیدا کرنے کے قابل تھے۔ اس دعوے کے پیچھے تھیوری یہ تھی کہ 30,000 فٹ کی بلندی پر جو ہوا موجود ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ وائرلیس الیکٹرسٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اسی تھیوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے نکولا ٹیسلا نے ایک کمیونیکیشن سسٹم ڈیزائن کیا، لیکن اسے عملی طور پر تعمیر کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے انہوں نے اس ٹائم کے کروڑ پتی جے بی مارگن سے کہا کہ وہ اگر ٹیسلا کو اس تجربات کے لیے پیسے دے دیتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو ایک کمیونیکیشن سسٹم بنا کر دیں گے۔ لیکن جب ٹیسلا کو پیسے مل گئے تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو مزید بڑھا کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ صرف کمیونیکیشن سسٹم ہی کیوں، اس پروجیکٹ کو بڑھا دیا جائے۔ اس لیے ٹیسلا نے ایک ٹاور ڈیزائن کیا جو کہ وائرلیس بجلی پیدا کر سکتا تھا۔ اس ٹاور کا نام وارڈن کلفٹ رکھا گیا، لیکن جب انہوں نے جے بی مارگن کو دکھایا کہ وہ واقعہ تاروں کے بغیر بلب چلا سکتے ہیں تو اس نے اس پروجیکٹ کے لیے مزید پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ دراصل جے بی مارگن بہت سے ایسے بزنس کرتا تھا جن میں سے اس پروجیکٹ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا تھا۔ ان بزنس میں سے ایک بزنس کاپر وائرز کا بزنس تھا، ایک ربڑ کا بزنس اور بہت سے کوئلے کے پروجیکٹس بھی تھے۔ چنانچہ اگر نکولا ٹیسلا کا وائرلیس بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا تو مارگن کے بزنس بند ہو جاتے۔ چنانچہ نہ صرف اس نے خود پیسے دینے بند کر دیے بلکہ باقی کے انویسٹرز کو بھی فنڈ کرنے سے منع کر دیا۔ فیصلے کے طور تھوڑے ہی ٹائم تک اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسے ادھار لیے، لیکن وہ اتنے زیادہ ادھار میں ڈوب گئے کہ اس ٹاور کو ادھورا رہ گیا۔ 1917 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا۔ جنوری 1943 میں ٹیسلا کی موت کے بعد اس کی تحقیقات کو ناقابل استعمال سمجھ کر اس کی سائنٹیفک ویلیوز کو یوز لیس قرار دے کر ضائع کر دیا گیا، جبکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ
تمام تحقیقات میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ بہت سے لوگ ٹیسلا کے وارڈن کلیف ٹاور کو پیرامڈ گیزا سے ملتا جلتا قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور انجینئر کرس ڈن نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ٹیسلا اپنے وارڈن کلیف کے ذریعے دنیا کو وائرلیس بجلی دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا اہرام مصر کی تعمیرات پر کئی سال تحقیق کرنے کے بعد لگایا تھا۔ اس کتاب کے پبلش ہوتے ہی دنیا بھر کے مورخین اور سائنسدانوں نے ایک مرتبہ پھر سے اہرام مصر کو تفصیل سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، اور ان میں سے کئی انجینئر اور سائنسدانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اہرام صرف راجاؤں کی ممی رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی تعمیر کے پیچھے کوئی اور وجہ ضرور ہے۔ مصر میں ٹوٹل 118 اہرام موجود ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے اہرام کو پیرامڈ آف گیزا کہا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ یہ دراصل خوف نام کے حکمران کا مقبرہ ہے۔ اس حساب سے اس وقت عمران کی ممی یہاں دفن ہونا چاہیے تھی، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس پیرامڈ کے اندر سے کسی کا کوئی مقبرہ نہیں ملا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کسی حکمران کی ممی کسی ایک پیرامڈ سے ملتی ہے تو اس کے ساتھ مزید کئی طرح کے نوادرات بھی ملتے ہیں، جیسا کہ سونے کے جانور وغیرہ اور دوسری بہت سی بیشی قیمتی اشیاء، جن کے بارے میں اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ چیزیں ان کے بادشاہ کی مدد کرتی ہیں ان کو ملنے میں جب وہ اپنے معبودوں سے ملیں گے۔ لیکن پیرامڈ آف گیزا میں ابھی تک ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ملا اور نہ ہی کوئی مقبرہ ملا۔ چنانچہ جب ریسرچر پیرامڈ گیزا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے مطابق اتنے بڑے حیرت انگیز اسٹرکچر کو بنانے کے لیے کم سے کم 20,000 لوگ لگاتار 20 سالوں تک محنت کرتے ہوں گے، تب یہ جا کر اسٹرکچر تیار ہوتا ہے۔ کنفرم نہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ اسٹرکچر بنایا کیسے گیا۔ پتھروں کو 5 مائلز کی دوری سے لے کر جایا کیسے گیا۔ اتنا بڑا فاصلہ صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی گاڑی یا کرین کے آثار بھی نہیں ملتے کہ جو ان پتھروں کے نیچے لگائی جا سکتی، اور نہ ہی وہاں کوئی سیدھی سڑک ہے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ پیرامڈ میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 23 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ مان لینا بے حد مشکل ہے کہ اتنی محنت اور سخت مزدوری صرف بادشاہوں کو دفن کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس سب کے بعد ٹیسلا کی حقیقت دراصل معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ اہرام توانائی کے ذریعے کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ سارے مورخین سچ کہہ رہے ہیں کہ پیرامڈ آف گیزا کسی خوف نامی حکمران کے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا، تو وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت عام تھا، اس لیے اس کا مقبرہ بنانے کے لیے یہ پتھر لائے گئے۔ لیکن جو مٹیریل اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے استعمال کیے گئے، وہی سیم مٹیریل آج کل بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محققین آج کل اسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اہرام مصر صرف مقبرے ہی نہیں بلکہ ان کی خاص طرز تعمیر، ان کا منفرد ڈیزائن اور مخصوص مٹیریل ایک مخصوص طریقے سے استعمال نہیں مشکوک اور مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ ان کی تعمیر کسی خاص مقصد کے لیے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ نکولا ٹیسلا کی تھیوری پر کام کیا جا رہا ہے، حالانکہ بہت سے محققین ایسے بھی ہیں جو نکولا کی تحقیقات سے متفق نہیں۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ آج کے دن تک کوئی سائنسدان یا کوئی ماہر تعمیرات یہ بات ثابت ہی نہیں کر سکا کہ یہ اہرام مصر کیسے بنائیں گے اور ان کے بنانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ چنانچہ اگر سائنسدان اس علم تک پہنچ جاتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس راز پر سے پردہ ہٹا لیا جائے کہ اہرام مصر صرف مقبرے ہیں یا اصل میں اس سے کہیں بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں۔